بالکل. اور رجیم چینج کا تو آپ کو یاد ہوگا نا، جس میں کہ جو عدم اعتماد کر رہے تھے ان کی اپنی جماعت کے لوگ، یعنی تحریک انصاف سے الگ ان کے خلاف ووٹ کرنا چاہ رہے تھے، ان کو غدار قرار دیا گیا، ان کے گھروں کے باہر مظاہرے کیے گئے، ایون صحافیوں کے اوپر الزامات لگائے کہ وہ رجیم چینج کے اندر جو ہے ملوث رہے ہیں. تو یہ پھر خود ہی بھانڈا جو ہے پھوٹ گیا. آپ کو لگتا ہے کہ اب کارروائی بھی ہوگی، اور کیا ہو سکتی ہے کارروائی؟ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا سیاسی طور پر ایک خان صاحب کو جواب دینا پڑے گا. لیکن اس وقت جو 3 کیس ہیں ان کے اوپر، ایک جو 190 ملین پاؤنڈ انہوں نے کسی کو واپس کر دیے، 60 ارب روپے جو ہے، ایک وہ کیس بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط کیس ہے. اور ایک وہ خان صاحب کی ایک سیاست تھی اور صحیح تھی اس بات پہ کہ میں کرپٹ نہیں ہوں اور کرپشن نہیں ہونی چاہیے. اس بات پہ تو کوئی بحث نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. ان کے بعد یہ مزید یہ کہتے تھے کہ میرے علاوہ باقی سارے کرپٹ ہیں، نواز شریف، زرداری وغیرہ وغیرہ سارے کرپٹ ہیں، اور صرف تم مجھے لے آؤ گے تو کرپشن ختم ہو جائے گی، ملک اچھا ہو جائے گا. خان صاحب آئے، کرپشن بھی ختم نہیں ہوئی لیکن ملک بھی اچھا نہیں ہوا. تو اگر آپ نے ساری سیاست اس بات پہ کی ہے کہ ملک میں کرپشن نہیں ہو، اور پھر آپ کی بیگم صاحبہ جا کے کسی سے جولری لے لیتی ہیں، یہ جواہرات لے لیتی ہیں، تو یہ بات تو معیوب ہے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کرپشن نہیں کری ہے. اور وہ جب ٹیپ آئی تھی اس کی تو وہ بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ٹیپ جعلی ہے، یا فورینزک کرواؤ یا نہ کرواؤ یا وٹ ایور. تو سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ٹیپ جعلی ہے، ٹیپ کو چھوڑ دیں. سوال اتنا ہے کہ کیا آپ کی بیگم صاحبہ آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے لوگوں سے جولری لیتی تھی یا پیسے لیتی تھی؟ تو بس اتنی سی بات ہے. اس کے اگلا سوال تو پوچھنے کی ضرورت نہیں. اگر اس کا جواب ہاں ہے تو کرپشن تو وہیں پہ پروو ہو جاتی ہے. تو سیاستدان کے لیے بڑا جو میدان ہوتا ہے وہ سیاسی میدان ہوتا ہے. اور یہ خان صاحب کی یہ والی پہلی والی ڈیل ہے، اور جو دوسری توشہ خانہ کی ڈیل ہے جس میں انہوں نے گھڑیاں بیچیں، اور نہ صرف بیچیں لیکن انہوں نے ایک اور چیز کی کہ وہ جو گھڑی میرے خیال سے 10-15 کروڑ روپے کی تھی، اس کو 5 کروڑ روپے کا دکھا کے اس کا 20% دیا، 2 کروڑ دیے جو بھی، اور پھر آپ نے گھڑی وہ 19-20 کروڑ میں بیچی. تو وہ بھی ہے کہ یار اگر آپ سارا دن بات کرتے ہیں کہ یہ بھی کرپٹ ہے اور وہ بھی کرپٹ ہے اور اس کا بھتیجا بھی کرپٹ ہے اور اس کا سالہ بھی کرپٹ ہے، اور آپ کے گھر میں کرپشن ہو رہی ہے، آپ خود کرپشن کر رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کی جو مین خان صاحب کی جو سیاست ہے نا اس کو ضرب پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کیسز توشہ خانہ کے اور یہ جو ہے جو 190 ملین پاؤنڈ کا، یہ 2 کیسز خان صاحب کے لیے زیادہ مشکل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 9 مئی کے اندر جب یہ تانے بانے جب ان سے جڑتے ہیں، اور جو اسد عمر کی جو باتوں سے لگتا ہے، یا پرویز خٹک صاحب کی باتوں سے لگتا ہے، یا دیگر لوگوں کی باتوں سے لگتا ہے، تو وہ بھی ایک مشکل ہوگا. اس والے کا مجھے نہیں پتا کہ کتنا یہ پولیٹیکلی ڈیمیجنگ ہوگا. آئی ایم ناٹ شیور. اس میں سنا کہ بہت سے لوگوں کے بیانات جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکے ہیں. فیصل وابڈا صاحب نے کہا ان کے جو قریبی ساتھی تھے ان کے بھی اس حوالے سے اور 9 مئی کے حوالے سے اقبالی جرم جو ہے سامنے آئے ہیں. لیکن آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آرٹیکل 6 کا مقدمہ وہ بھی وفاقی حکومت بناتی ہے، کابینہ بناتی ہے اگر بنتا ہے تو، یا پھر یہ ہے کہ جو یہ جھوٹ کا مقدمہ، یعنی کہ آپ نے جھوٹ بولا، ایک جھوٹ کی بنیاد کے اوپر بیانیہ بنایا، اس پہ ڈسکوالیفیکیشن کا بھی کہا جا رہا ہے، جو کچھ قانونی ماہرین سے بات ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جو بات تھی نا وہ کہ ایک دن کسی پی ٹی آئی کے لیڈر نے ایک پوڈ کاسٹ میں جو بات کی تھی، بھائی امریکہ، باجوہ صاحب نے امریکہ کو کہا، پھر امریکہ نے باجوہ صاحب کو کہا، پھر اس نے اس کو کہا، پھر اس نے اس کو کہا. تو وہ یہ بات جو ہے نا، اگر پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی آپ پوچھیں نا تو وہ بھی دل سے نہیں مانتے کہ ان کے خلاف کوئی امریکہ نے کنسپریسی کی تھی. صدر صاحب نے ہمیں جب انٹرویو دیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں کنونسڈ نہیں ہوں کہ یہ کوئی بیرونی سازش تھی جو کہ ہوئی.